قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان بڑا پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جنات انسان پر جادو کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، بات اس طرح ہے کہ جادوگر اصل میں تو جو جادوگر انسان ہوتے ہیں، انسان ہی جادو کرتے ہیں، اور جادو کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ پڑھائی کے ذریعے، وہ گرہ لگا کے، وہ پتلے کے ذریعے، وہ تصویر پر، وہ مٹی کے ذریعے، مختلف طریقے ہیں اس کے کہ جادو کس طریقے سے کرتا ہے۔ بسا اوقات جادوگر نے کوئی ایسی قسم کا جادو کرنا ہوتا ہے جس میں اس کو جنات کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جنات کی مدد کے ذریعے جادو کرتا ہے۔ اس میں جنات اس کے ہیلپر بنتے ہیں۔ مثلا کسی کے بال لے جانے ہیں، اب بال لانا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو وہ جنات کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کے بال کسی طریقے سے اس تک پہنچائے جائے۔ اب وہ بندہ اگر بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج پڑھائی کرتا ہے اور کچھ اس طرح سے، تو وہ اس کے اتار ہی نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں۔ اب کیا کرتے ہیں، اس کے گرے ہوئے بال، اترے ہوئے بال، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جنات ڈھونڈتے ہیں۔ پھر اسی طرح کپڑوں کو کاٹ کے لے جانا۔ ایک ہوتا ہے کپڑوں کا کٹنا، پھٹنا یعنی پھٹ گئے درمیان سے، جیسے بلیڈ کے ذریعے کٹ لگتا ہے اس طریقے سے۔ ایک ہوتا ہے کہ کپڑوں کا کپڑا بیچ میں سے نکل جانا، غائب ہو جانا۔ عموماً جو ہے وہ یہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کپڑا جو ہے نا، وہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جادوگروں کے مطابق کہ یہ پتلے میں لگایا جاتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم جادو کے علم کو نہیں جانتے، جادو کے عمل کو نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ بس علاج میں جتنا ہمارا مقصد تھا اس کو جاننا کہ شیطان کس طریقے سے، جادوگر کس طریقے سے حملہ کرتا ہے اور کون کون سی چیزوں پر کر سکتا ہے، ہم نے صرف اتنا جانا جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی۔ اس سے زیادہ نہ ہمیں جاننے کا کوئی مقصد تھا، نہ ہم نے جان کر اس سے علاج کرنا تھا۔ صرف یہی جاننا تھا جیسے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ چور کس دروازے آتا ہے تو وہ اس دروازے کو بند کر لے، اس دروازے پر حفاظت کر لے تو وہ اس چور سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جنات خود بھی جادو کر سکتے ہیں۔ جادوگر اگر انہیں جو ہے وہ بھیجتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے بھی جادوگر ہی ہوتا ہے۔ عموماً اس کے پیچھے جادوگر ہی بیٹھا ہوتا ہے، وہ جنات کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور جنات اس پر آ کے خود جادو کرتے ہیں۔ اور ایسے جادوگر بہت کم، عموماً ایسے جادوگر جنات جو ہیں، یہ جادوگر کے قید میں نہیں ہوتے، یہ جادوگر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ان سے معاہدہ ہوتا ہے اس کا، بھئی تمہاری اتنی عبادت کروں گا، اتنی۔ آج ایک بھائی نے واقعہ سنایا کہ جی وہ میں تو فلاں جگہ پر گوشت بھی پھینکتا رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس سے پھینکوائی گئیں۔ اور میں نے کہا بھائی وہ تو اپنے کام نکلواتے رہے ہیں جادوگر آپ سے، انہوں نے جنات کو کام کوئی اور کہا ہوگا، اب وہ مانگ رہے ہوں گے اس کے لیے کوئی چیز، تو وہ تمہیں پھٹی کے ڈالتا رہا ہے، کہتا میرا کام بھی نہیں ہوا، میں نے یہ بھی کیا۔ تو وہ جادوگروں کا اور جنات کا، ایک انسان جادوگر ہوتے ہیں، ایک جنات جادوگر ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو گرے لگا دیتے ہیں، اور گرے وہ جادو کی ہی ہوتی ہیں عموماً۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں ذکر ہے جادو سے پناہ مانگنے کا، تو وہ گرے لگانے والا جادو ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس میں گرے لگائی گئی تھی۔ تو جنات کا جو کام ہوتا ہے وہ گرے لگانے والا معاملہ جو ہوتا ہے، یہ اس کا بھی جادو کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو جادوگر انسان، جادوگر جنات کی مدد لیتا ہے اور انسان پر جادو کرتا ہے۔ تو یہ اس میں اگر میں آپ کو وضاحت کرنے جاؤں تو بہت کافی ڈیٹیل جو مطلب بتانی پڑے گی، لیکن وہ ہمارے مقصد کی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس میں جانا کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے گا کہ وہ کس طریقے سے ان سے معاہدہ کرتا ہے، کس چیز پر جادو کرتا ہے، کیا کیا عمل کرتا ہے جس کے ذریعے سے ان سے معاہدہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جادو
جو اس طریقے سے بھی کرواتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، جو کسی دوسرے طریقے سے کرواتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، تو یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کہا گیا ہے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر کا لفظ استعمال کیا ہے جادو کرنے، کروانے، سیکھنے، سکھانے والوں پر۔ اب آتے ہیں حفاظت پر، کہ اگر جادوگر انسان ہو، جادوگر جنات ہوں یا جادوگر کوئی بھی چیز، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو آپ کے کپڑے کٹے ہیں، آپ کا بال کٹ گئے ہیں، بال اتر گئے ہیں، عموماً بال بیچ میں سے گر جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حفاظتی پڑھائی شروع کر لینی ہے، روز کی اذانیں چاروں کونوں میں، ایک ایک اذان چاروں کونوں میں شروع کر لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 شروع کر لینی ہے 100 مرتبہ صبح و شام۔ جہاں پر بھی جادو جا کے شر پھیلائے گا یا آپ کی وہ کوئی چیز لے جاتا ہے جادو کروانے کے لیے، جن جادو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو جادوگر جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں، یا تو کوئی چیز چراتے ہیں یا انڈائریکٹ اس پر کسی بھی طریقے سے جادو کرتے ہیں، جس سے انسان کے معاملات میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے معاملات کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان نے کیا، حالانکہ وہ جنات نے کیا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر اس میں انسان ہی انوالو ہوتے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، جنات کو آگے رکھ کے ان سے جادو کرواتے ہیں، لیکن وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً علاج میں ان کا جادو سمجھ نہیں آتا، ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کافی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر آپ حفاظتی پڑھائی کرتے رہتے ہیں، اور ان دنوں میں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو اذانیں دیتے رہتے ہیں، کم از کم 10 دن آپ اذان بھی دیں، حفاظتی پڑھائی بھی کریں، رقیہ دم بھی چلائیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی چلائیں، تو اس سے اگر کوئی جادوگر جن آپ کی کوئی چیز چرا کر لے کر گیا ہے، وہ اللہ کے فضل سے وہ اس پر کام نہیں کر پائے گا، وہ آپ پر اثر نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اگر کوشش کرے گا تو وہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے انشاءاللہ، آپ محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم